الرحمن الرحیم۔ چھٹی تراویح میں ہم نے سورہ الانعام اور سورہ الاعراف اس کی تلاوت سنی۔ سورہ الانعام کے 19 رکوع اور سورہ الاعراف کا 1 رکوع جن کی تلاوت سنی گئی۔ ان آیات طیبات میں بیان کردہ مضامین کا اختصاریہ پیش خدمت ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 11 میں لوگوں کو دعوت دی کہ وہ زمین میں چل پھر کر دیکھیں کہ منکرین کس عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے، یعنی ان کی تباہ شدہ بستیوں سے درس عبرت لیں۔ اور زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ وہ تمہیں قیامت کے دن اپنی بارگاہ میں اکٹھا کرے گا اور اس دن سرکش لوگ بڑے گھاٹے میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بجائے کسی اور کو بلا معبود کیسے مان سکتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو سب کو کھلاتی ہے اور کوئی اسے نہیں کھلاتا۔ اس کا نافرمان تباہ و برباد ہو جائے گا، اور جسے اللہ عذاب دینا چاہے اس کی راہ میں مزاحم نہیں ہو سکتا، اور جسے وہ نوازنا چاہے تو وہ اس پر پوری طرح قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی گواہی سے بڑی کسی کی گواہی نہیں۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، لیکن انا پرستی انہیں حق قبول کرنے نہیں دیتی۔ اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والے سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ قیامت کے دن وہ مشرکین سے فرمائے گا کہ وہ کہاں ہیں جنہیں تم میرا شریک ٹھہرایا کرتے تھے؟ تو ان کے پاس سوائے اقرار جرم کے کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اور یہ لوگ اس طرح سرکش نہیں کہ اگر انہیں ہر نشانی بھی دکھا دی جائے تب بھی نہیں مانیں گے، لیکن قیامت کے دن کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں واپس جانے دیا جائے تو ہم یقیناً ایمان لائیں گے۔ لیکن یہ اتنے سرکش ہیں کہ اگر انہیں دوبارہ بھی دنیا میں بھیجا جائے تو یہ پھر وہی سرکشی کا راستہ اختیار کریں گے جس پر پہلے تھے۔ اور قیامت کے دن منکرین سخت نقصان میں رہیں گے، اور وہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے بارگاہ الہی میں جائیں گے۔ لیکن قیامت ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہوگی جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ جو ابتدائی 4 رکعتیں آپ نے سنی ان کا خلاصہ تھا۔ آگے آیت نمبر 42 میں پہلی امتوں کی آزمائش کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ آیت نمبر 42 میں اس حقیقت کو بیان فرمایا گیا کہ ہم نے پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے، لیکن جب لوگوں نے انہیں جھٹلایا تو ہم نے انہیں سختی سے پکڑ لیا تاکہ ان میں عاجزی پیدا ہو۔ تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ وہ ان مصائب میں عاجزی اختیار کرتے، لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے برے اعمال ان پر مزین کر دیے۔ جب انہوں نے ان تنبیہات سے فائدہ نہ اٹھایا تو ہم نے ان پر رزق کے دروازے کھول دیے۔ جب وہ اس پر خوش ہو گئے تو پھر ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعتیں اور بصارتیں لے لے اور تمہارے دلوں کی دھڑکنیں چھین لے تو کوئی ہے جو تمہیں یہ چیزیں دے سکے؟ اور رسول لوگوں کو نیکی کی بشارت دینے اور گناہ پر عذاب کی وعید سنانے کے لیے ہی آئے تھے۔ تو جو ایمان لائے وہ نجات پا گیا، اور جنہوں نے کفر کیا وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ آیت نمبر 50 میں فرمایا گیا کہ آپ انہیں فرما دیں کہ میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا مالک ہوں، یا میں خود از خود غیب جان لیتا ہوں، یا میں فرشتہ ہوں۔ میں تو تم تک صرف اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ اس حقیقت کو دیکھنے والا بینا اور نہ دیکھنے والا اندھا ہے، تو تم ان حقائق میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگلی آیتوں میں اہل ایمان جو غریب ہیں، غربا ہیں، تنگ دست ہیں، ان کی قدر و قیمت کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 52 میں فرمایا گیا کہ جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں آپ انہیں اپنے سے دور نہ کریں۔ مشرکوں کے سردار کہتے تھے انہیں اپنے سے دور کریں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ سرداروں کی پرواہ نہ کریں، لیکن ان نادار اہل ایمان کو اپنے پاس سے نہ ہٹائیں، ورنہ حق سے منحرف ہونے والے ہو جاؤ گے۔ اور جب وہ نادار اہل ایمان کو اپنے پاس سے نہ ہٹائیں
تو آپ انہیں اسلام فرمائیں اور آپ فرما دیں کہ میں صرف عبادت الہی کرنے پر مامور ہوں، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہ کروں گا، ورنہ میں رائے راست سے ہٹ جاؤں گا۔ تو میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ عذاب کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ورنہ تم عذاب الہی میں گرفتار ہو چکے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کون سا فیصلہ کب کرنا ہے، اور وہ رات کو نیند کی صورت میں تم پر موت طاری کر دیتا ہے اور دن کو تمہیں دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، ایسے ہی وہ تمہیں مارنے کے بعد زندہ کرے گا، اور پھر تم اپنے سچے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اسی کا حکم جاری و ساری ہے، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی تمہیں خشکی اور تری کی مشکلات سے نجات دیتی ہے۔ پھر تم ڈرتے ہوئے اور عاجزی کرتے ہوئے اسی کو پکارتے ہو، جب وہ تمہیں نجات دے دیتا ہے تو تم پھر سرکشی کا راستہ اختیار کر لیتے ہو۔ آگے آیت نمبر 75 میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب یا تمہارے نیچے سے یا تمہیں گروہوں میں بانٹ کر تمہیں عذاب دے۔ یہ سب عذاب الہی کی صورتیں ہیں تاکہ لوگ ان میں غور کریں۔ پھر اہل ایمان کو حکم دیا کہ جب منکرین اسلام کے خلاف عرضہ سرائی میں مشغول ہوں تو اس وقت ان کے پاس نہ بیٹھا کرو، اور جو لوگ آخرت کو بھول کر دنیا میں مگن ہو گئے آپ انہیں کوئی اہمیت نہ دے، یہی لوگ روز قیامت سخت عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 71 میں فرمایا گیا کہ آپ انہیں فرمائیں کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اسے معبود بنا لوں جو نہ نفع دے سکے نہ نقصان، تب میں ہدایت چھوڑ کر اس شخص کی طرح ہو جاؤں گا جسے شیطان نے اس کے قافلے سے دور کر دیا ہو، اس کے ساتھی سے اسے بلا رہے ہوں لیکن وہ حواس باختہ ہو کر کھڑا ہو، تو جب میرے رب نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے تو میں اسے چھوڑ کر تمہاری بات کیوں مانوں؟ ہمیں تو صرف یہی حکم دیا گیا کہ ہم اپنے رب کی بندگی بجا لاتے رہیں۔ اگلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا۔ آیات نمبر 72 سے لے کر 74 میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ فرمایا گیا، اور یہاں پر یہ واضح فرما دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہر شرک سے بیدار اور دین توحید کے ہی مبلغ تھے۔ ان آیات طیبات کے مفاہیم کا اختصاریہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کو دعوت توحید دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو گناہوں میں ڈوبا ہوا دیکھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اسرار توحید اسی طرح بے نقاب کر دیے گئے تھے جیسے ہم نے انہیں آسمان و زمین کی بادشاہی دکھا دی تھی تاکہ وہ اصحاب یقین میں سے ہو جائیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کا راز سمجھانے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا کہ جب انہوں نے ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھا تو ان لوگوں کے خیال کے مطابق کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اسی طرح چاند اور سورج کے متعلق بھی یہی وضاحت کی، یعنی نفسیاتی طور پر ان کو خدائے واحد کی طرف لانا چاہ، اور قوم پر واضح فرمایا کہ رب یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ رب تو وہ ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور انہیں رب ماننا تو شرک ہے، اور میں ان تمام چیزوں سے منہ موڑ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ تو قوم آپ سے الجھنے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے کیوں الجھتے ہو جبکہ میرے رب نے مجھے ہدایت دے دی ہے، اور مجھے بتوں سے نہ ڈراؤ، کیونکہ ڈرنا تو بتوں کے پجاری کو چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے عبادت گزاروں کو ہر خوف سے امن عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے تذکرے سے یہ واضح فرما دیا کہ یہ تمام انبیاء کرام دین توحید کے مبلغ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ان تمام انبیاء کے اوصاف و خصائل کی جامع ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ ان پر واضح فرما دیں کہ میں اس دعوت و تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ تو صرف تمام جہانوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ آگے جی آیت نمبر 91 میں واضح فرمایا گیا کہ جن لوگوں نے رسالت کا انکار کیا انہوں نے دراصل اللہ تعالیٰ کی ذات کی قدر نہیں کی۔
جس رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی تھی اور ان کے ماننے والوں نے اس کی بے قدری کی اور اسے پس پش ڈال دیا، اسی رب نے اب قرآن مجید نازل فرمایا تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی صورت میں عذاب الہی سے ڈرایا جائے۔ وہ جو یہودی تھے اس زمانے کے، ان کو کہا گیا نا کہ تم حضرت موسیٰ کو مانتے ہو، تورات مانتے ہو، تو جس رب نے تورات نازل کیا ہے اسی رب نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی صورت میں عذاب الہی سے ڈرایا جائے۔ اور آج تو یہ لوگ حق سے منحرف ہو رہے ہیں، لیکن یہ وہ منظر کیوں بھول گئے کہ جب یہ سکرات موت میں گرفتار ہوں گے اور فرشتے انہیں ڈانٹتے ہوئے لیے بڑی شدت سے ان کی روحیں قبض کر رہے ہوں گے، اور جب ان کی بارگاہ الہی میں پیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم میرے پاس اسی طرح اکیلے ہی آ گئے ہو جیسے میں نے تمہیں پہلی مرتبہ دنیا میں اکیلا بھیجا تھا، آج تمہارے شریک کہاں ہیں؟ تو وہ اپنی حمایت کو آخری حد تک سمجھ لیں گے، اپنی حماقت کو، اور ان کی تمام خود سختہ دلیلیں دری کی دری رہ جائیں گی۔ یہ سارا مضمون آگے چلتا ہوا اللہ رب العالمین نے اگلی آیتوں میں دلائل انفس اور آفاق ان کا ذکر کیا، یعنی آیت نمبر 95 سے لے کر آیت نمبر 102 تک مختلف دلائل انفس و آفاق کا ذکر کیا گیا تاکہ غور کرنے والے معرفت الہی کی نعمت کو پا سکیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے، وہی زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، تمہارا رب تو وہی ہے، تم کہاں منہ پھیرے جا رہے ہو؟ وہی سپیدہ سحر کو طلوع کرتا ہے، اسی نے شمس و قمر کا نظام بنایا ہے، اسی نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس کے دست قدرت میں زندگی اور موت کا نظام ہے، اسی نے تمہارے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے۔ ان تمام چیزوں میں اہل ایمان کے لیے قدرت الہی پر نشانیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کے باوجود لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا لیے اور اس کی اولاد مان لی۔ وہ تو پوری کائنات کا خالق ہے، اسے کیا پڑی کہ وہ اولاد بنائے؟ یہی تو ہے تمہارا عظمتوں والا رب، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہی تمام آنکھوں کا احاطہ کرتا ہے۔ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ گئی، جو انہیں دیکھے گا وہی بینا ہوگا، اور جو انہیں دیکھنے سے اندھا بن گیا تو وہ اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ آگے دینی مروت کی تلقین فرمائی۔ آیت نمبر 108 میں فرمایا گیا کہ مشرکوں کے بتوں کو برا بھلا نہ کہو، ورنہ وہ جہالت کے سبب ذات باری تعالیٰ کی توہین کریں گے۔ یعنی جو چاہتا ہے کہ کوئی میری ذات مقدسہ کی توہین نہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ بھی دوسروں کے مذہبی جذبات کو مجروح نہ کرے۔ ہر بندہ اپنے راستے پر گامزن ہے، ان کا فیصلہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا۔ ان کی ضد کے باعث ان پر حق کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے، مردے ان سے کلام کرتے اور ان کے سامنے ہر نشانی آ جاتی، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، مگر توفیق عزدی کی جن کے شامل حال ہو جاتی، حق و باطل کی یہ کشمکش ہمیشہ سے جاری رہی۔ اور اب نزول قرآن سے حق کو صدق اور عدل کے اعتبار سے آخری حد تک واضح فرما دیا گیا۔ جو بھی وحی کے مقابلے میں ان اکثر لوگوں کی پیروی کرے گا وہ راہ راست سے بھٹک جائے گا۔ جس جانور کو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو اس میں سے کھاؤ، اور تم پر حرام چیزیں تو تفصیل سے پہلے ہی بیان کر دی گئی ہیں، اور مجبوری کے عالم میں تم حرام میں سے بھی کھا کر اپنی جان بچا سکتے ہو۔ جب جان جانے کا خطرہ ہو تو پھر حرام سے بھی اتنا لقمہ لے سکتے ہو کہ جان بچ جائے۔ نہ ظاہری گناہ کرو نہ باطنی گناہ کرو، شیاطین تو وسوسہ اندازیاں کرتے ہی رہتے ہیں، ان کی بات نہ ماننا ورنہ شرک کی دل میں پھنس جاؤ گے۔ آگے مومن اور کافر کی مثال دی آیت نمبر 122 میں۔ مومن کی مثال ایک ایسے شخص سے دی جو پہلے مردہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دے، اور اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسے نور سے نواز دے جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلے پھرے۔ اور کافر کی مثال اس شخص جیسی ہے جو ظلمتوں میں بھٹکتا پھرتا ہے اور کبھی ان سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اور کافروں کی بدبختی کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ ان کے لیے ان کے برے اعمال
संवार के मुज़य्यन करके पेश कर दिए जाते हैं और वो बुरे अमाल को ही बहुत अच्छा महसूस समझने लगते हैं। हक़ व बातिल की ये कशमकश तो हमेशा से चली आ रही है। इन सरकशों का तरीका ये है कि जब भी उनके पास अल्लाह ताला की कोई आयत पहुँचे तो वो कहते हैं कि हम उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक हम पर भी इन्हीं आयात का नज़ूल ना हो। और अल्लाह ही जानता है कि उसने शर्फ़ नबूवत से किसे नवाजना है, और मुजरिम अपना हिसाब भुगतेंगे और अल्लाह ताला जिसे हिदायत देना चाहे उसका सीना कुशादा फरमा देता है और जिसे गुमराह करना चाहे उसका सीना तंग कर देता है। और इसके लिए हक़ को कबूल करना इतना ही मुश्किल हो जाता है जैसे उसे आसमान पर चढ़ाया जा रहा हो। इस तरह मुनकरों पर ये थोप लगा दी जाती है नाकामी की, और क़यामत के दिन इन तमाम मुजरम अपने जुर्म का इकरार कर लेंगे, लेकिन ये इकरार भी उनके किसी काम नहीं आएगा। और अल्लाह ताला जिन्नो इनस से फरमाएगा क्या तुम्हारे पास तुम्हें अजाब से डराने के लिए रसूल नहीं आए थे? वो कहेंगे बिल्कुल आए थे, लेकिन हमें दुनियावी ज़िंदगी ने धोखे में डाल दिया था। उस दिन हर कोई अपने आमाल के मुताबिक बदला पा लेगा। और मुनकर इसलिए तबाह नहीं किए जा रहे कि अल्लाह ताला की ज़ात बेनियाज और रहमत फरमाने वाली है, वरना वो इस पर पूरी तरह कादिर है कि तुम्हें तबाह करके तुम्हारी जगह और कौम आबाद कर दे। आगे मुशरिकीन का बुतों को अल्लाह पर जो तरजीह देने का जो उनका ज़ुल्म था उसको बयान किया। आयत नंबर 136 में मुशरिकीन के इस रवैये की मज़म्मत की गई कि जो खेती और जानवर अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए हैं, मुशरिकों ने इनमें बुतों का हिस्सा भी रखा हुआ है और कहते हैं कि ये हिस्सा अल्लाह ताला का है और ये हिस्सा बुतों का है। फिर अगर बुतों के हिस्से पर कोई आफत आ जाए तो अल्लाह का हिस्सा बुतों को दे देते हैं, लेकिन अगर अल्लाह ताला के हिस्से पर कोई आफत आ जाए तो बुतों का हिस्सा अल्लाह ताला को नहीं देते। वो कितना बुरा फ़ैसला करते हैं। इसी तरह मुशरिकीन शयातीन के वरगलाने पर अपनी औलाद को कत्ल कर देते हैं और अपनी तरफ से बाज़ चीज़ों को हराम कर देते हैं। ये सब अल्लाह ताला पर बोहतान है, क्योंकि हिल्लत व हुर्मत का इख्तियार उसी के हाथ में है। जिन लोगों ने अपनी औलाद को कत्ल किया और अल्लाह ताला की हलाल करदा चीज़ों को हराम किया, उन्होंने ज़ाते इलाही पर बहुत बड़ा बोहतान बांधा। वो भटक गए और कभी भी राह रास्त नहीं पाएंगे। आगे अल्लाह ताला ने कुदरत के मज़ाहर और हुक्म बंदगी बयान फरमाई। आयत नंबर 131 से बाज़ मज़ाहिर कुदरत को बयान फरमाया ताकि लोगों में अल्लाह ताला की बंदगी का ज़ौक़ पैदा हो। फरमाया ज़ाते इलाही वही तो है जिसने ऐसे बागात पैदा फरमाए जो छतों या दीवारों पर चढ़ाए जाते हैं, जैसे अंगूर की बेल वगैरह, और ऐसे भी जो अपने तनों पर खुद खड़े रहते हैं। और उसने खजूरों के बागात पैदा फरमाए और मुख्तलिफ़ जायकों वाली खेतियाँ पैदा फरमाई। और उसने अंगूर और अनार पैदा किए जो देखने में एक दूसरे से मुशाबे हैं, लेकिन उनके जायके मुख्तलिफ़ हैं। फिर हमने कहा इन फलों को खाओ, लेकिन उनमें से अल्लाह ने जो गरीबों का हक़ रखा है वो अदा करते रहो, यूँ ही उनका उशर अदा करो और हर काम में एतदाल को लाजम पकड़ना। और अल्लाह ताला हद एतदाल छोड़ने वालों को पसंद नहीं करता। और अल्लाह ताला ने बाज़ जानवर ऐसे बनाए जो बोझ उठाते हैं और बाज़ ऐसे जिन्हें ज़मीन पर लिटा कर ज़बह किया जाता है। अल्लाह ताला के दिए हुए इस रिज़्क़ में से खाओ और शैतान के नक्श कदम पर ना चलो, वो तुम्हारा सरी दुश्मन है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मवेशियों के 8 जोड़े पैदा किए, यानी भेड़, बकरी, ऊँट, गाय या भैंस के मुज़क्कर व मुअन्नस। इन्हें खाओ, इनसे दीगर फ़ायदे हासिल करो और इनमें खुद सख्त हुर्मतों से बचो। खुद ब खुद जो खुद तुम कह देते हो कि फ़लाँ हराम फ़लाँ हराम, इन हुर्मतों से बचो। जो भी अल्लाह ताला की हलाल करदा चीज़ों को हराम करेगा वो जहालत का रसिया होगा और इससे बड़ा ज़ालिम कोई नहीं होगा। अल्लाह ताला सरकश कौम पर हिदायत के दरवाज़े बंद कर देता है। अगली आयतों में अल्लाह ने हराम चीज़ों का बयान फरमाया। आयत नंबर 145 में ये वाज़े फरमाया गया कि तुमने तो अपने पास से चीज़ों को हराम ठहरा लिया। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह ने कौन सी चीज़ें हराम की हैं। अल्लाह ताला ने मुर्दार को हराम किया है, बहते हुए खून को हराम किया है, खंजीर के गोश्त को और हर उस जानवर को हराम किया है
جسے غیر خدا کے نام پر ذبح کیا ہو۔ ہاں، جو مجبور ہو اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو، یعنی سرکش نہ ہو، مجبوری کی وجہ سے وہ ان حرام کردہ چیزوں میں سے بھی کھا کر اپنی جان بچا سکتا ہے۔ اور یہودیوں پر تو سزا کے طور پر یہ سزا تھی یہودیوں کی، جو اگلی آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا، یہودیوں پر تو سزا کے طور پر ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا گیا تھا، اور ان پر گائے اور بھیڑ کی چربی بھی حرام کر دی گئی تھی، مگر وہ چربی جو ان کی پشت پر ہو یا انتڑیوں کے ساتھ یا جو گوشت کے ساتھ ملی ہوئی ہو، لگی ہوئی ہو، یہ سزا انہیں ان کی سرکشی کے سبب دی گئی۔ اور ہماری ہر بات سچی ہے، اگر یہ سرکش لوگ اس کے باوجود بھی انکار پر ڈٹے رہے تو انہیں بتا دو کہ میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ تمہاری سرکشی کے باوجود اگر تم پر عذاب نہیں بھیجتا تو یہ اس کی رحمت ہے، وہ تمہیں سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، لیکن اگر تم باز نہ آئے تو عذاب الہی تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا اور پھر اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہوگا۔ آگے آیت نمبر 148 میں مشرکین کے ہیلے اور بہانوں کا رد فرمایا۔ آیت نمبر 148 میں مشرکین کی ایک خود سخت دلیل کا رد فرمایا گیا کہ یہ لوگ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی چاہتا ہے کہ ہم شرک کرتے ہیں، اگر وہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، یعنی وہ شرک پر عذاب الہی کو اپنی صداقت کی دلیل بناتے ہیں۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر تو ہر مجرم اس دلیل پر اپنے جرم کو جائز ثابت کرے گا کہ اگر میں غلط تھا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ڈاکہ کیوں مارنے دیا، میں غلط تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے قتل کیوں کرنے دیا۔ اس لیے یہ دلیل ایسی صریح البطلان ہے کہ اسے رد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ سے منکرین ایسی ہی دلیلیں گھڑ کے آتے ہیں جن کا بے اصل ہونا محتاج بیان نہیں۔ ہاں، اگر تمہارے پاس فضول باتوں کے علاوہ کوئی علم کی بات ہے تو وہ لاؤ، لیکن تمہارے پاس کوئی ایسی دلیل ہے ہی نہیں جو علم پر مبنی ہو تو تم صرف اٹکل پچو سے کام لیتے ہو۔ دلیل کامل تو اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارا اختیار چھین کر تمہیں جبراً مسلمان کرنا چاہتا تو پھر تو سب لوگ ہی ایمان لے آتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جبری ایمان قبول نہیں، وہ تو اختیاری ایمان کی قدر کرتا ہے کہ اختیار ہو بندے کے پاس اور پھر ایمان لائے، تو اختیاری ایمان کی قدر ہے اس کی بارگاہ میں۔ تو آپ ان کی خواہشات کو خاطر میں نہ لائیں، یہ تو حقیقت سے اس قدر دور لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں کے باوجود بتوں کو اللہ کے برابر کا درجہ دیتے ہیں۔ اگلی آیت میں حرام کردہ چیزوں کا مفصل بیان کی۔ آیت نمبر 151 میں فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میرے رب نے کیا چیز حرام کی ہے۔ میرے رب نے حکم دیا توحید کو لازم پکڑ لو اور کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی نافرمانی سے بچو، غربت کے خوف سے یا کسی اور وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، تم اپنے بچوں کے رازق نہیں ہو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہارے بچوں کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، اور ظاہری اور مخفی کسی قسم کی بے حیائی کا ارتکاب نہ کرو، اور اس جان کو قتل نہ کرو جس کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ہاں، اگر وہ کوئی ایسا جرم کرے کہ شریعت کے قانون کے مطابق اسے قتل کی سزا دینا جائز ہو جائے تو پھر اسے قتل کی سزا دی جائے، کیونکہ انسانی جان محترم ہے لیکن حق سے زیادہ محترم نہیں ہے، اس لیے حرمت حق کے لیے قتل کی سزا بھی دی جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں تاکہ تم ان پر عمل کرو اور عقل و بصیرت کی راہ اپناؤ اور بری نیت سے یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا۔ ہاں، اس کے مال میں ایسا تصرف ضرور کر سکتے ہو جس میں اس کی بہتری ہو۔ جب یتیم اپنے نفع اور نقصان کو سمجھنے لگے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو، ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ یہ احکامات تمہاری طاقت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے بڑھ کر حکم نہیں دیتا،
اور عدل پر قائم رہو اگرچہ اس کی زد میں تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا ہر وعدہ پورا کرو۔ یہی تو احکامات الہی ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اس کو لازم پکڑ لو اور متفرق راستوں پر نہ چلو ورنہ تم راہ راست سے بھٹک جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یہی حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ نزول قرآن ایک اتمام حجت۔ اگلی آیت نمبر 155 میں نزول قرآن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ہم نے یہ بابرکت کتاب نازل فرمائی ہے تو اس کی پیروی کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اے مشرکین، یہ کتاب مبارک اس لیے بھی اتاری گئی کہ تم یہ نہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں پر اتری تھی اور ہم تو کسی آسمانی کتاب کو جانتے ہی نہیں تھے، اور کہیں تم یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب اترتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو اس کتاب کی صورت میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ تو جو اب بھی اس کتاب میں انکار کر کے جو اس کتاب میں انکار کرے گا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ اگلی آیت نمبر 159 میں فرقہ بندی کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ آیت نمبر 159 میں فرقہ بندی کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی سروکار نہیں، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، وہی قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال کی خبر دے گا۔ اور اس دن جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک نیکی لے کے آئے گا اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، آپ انہیں فرما دیں کہ مجھے تو میرے رب نے صراط مستقیم پر گامزن فرما دیا ہے، اور وہی اس ابراہیم کا دین ہے جو ہر شرک سے بیزار تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل طور پر یکسو تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ آپ اعلان فرما دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف رضائے الہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ یہاں پر ایک صورت مکمل ہوئی۔ اگلی صورت کا صرف ایک رکوع پڑا ہے کہ سورہ الاعراف، یہ مکی ہے، اس کا مرکزی مضمون اثبات رسالت ہے۔ ما قبل صورت توحید خالص کے اثبات اور رد شرک پر مشتمل تھی، اور یہ صورت جو الاعراف ہے یہ رسالت کی مختلف جہتوں کو بیان کرتی ہے۔ سورت مبارکہ کی ابتدا نزول قرآن کے تذکرے سے ہوتی ہے، کیونکہ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی صداقت پر ناقابل تردید دلیل ہے۔ فرمایا ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید نازل کیا تو آپ اس کے متعلق لوگوں کے رویوں کا خیال کر کے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ یہ قرآن صرف اس لیے اتارا گیا کہ آپ اس کے ذریعے سے منکرین کو عذاب الہی سے ڈرائیں، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا اس کی پیروی کرو اور شیطان کو دوست نہ بناؤ۔ پہلے بھی نافرمان بستیاں تباہ کر دی گئی تھیں تو تباہی کے وقت انہوں نے بھی اپنے ظالم ہونے کا اعتراف کر لیا تھا، لیکن اس وقت کا اعتراف فضول ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسولوں سے پوچھے گا کہ لوگوں نے کیا جواب دیا تھا، اور لوگوں سے بھی کہ تم نے کیا جواب دیا تھا۔ اس دن اعمال کا وزن ہوگا، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ خائب اور خاسر ہوگا۔ تمہیں زمین میں اس لیے بسایا گیا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ چھٹی تراویح کی تلاوت کا مفہوم اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی تعلیمات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے حرمت طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم کثیراً کثیرا دائماً ابدا وما علی الا البلاغ المبین۔